بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ بلائی سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دین کی صحیح سمجھ سے آدمی محروم ہو تو کبھی دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا۔ زندگی کے بہت سے معاملات میں دین کا تقاضا کچھ ہوگا اور وہ کچھ عمل کرے گا، اور اس طرح اس کی ذات سے دین کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان پہنچے گا۔ بہت سی باتوں کو وہ دینداری سمجھ کر اختیار کرے گا حالانکہ وہ باتیں دین کے خلاف ہوگی۔ اللہ کا دین ایک فطری دین ہے، وہ انسانی ضرورتوں کا لحاظ کرتا ہے، انسان کے جذبات کا لحاظ کرتا ہے اور ہر بات میں اعتدال اور میانہ روی کو بہت بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وہ بندوں کو اللہ کا حقوق بھی بتاتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی، اور ایسی جامع ہدایت دیتا ہے کہ اگر آدمی ان ہدایت کو ٹھیک سمجھ کر ان کی پیروی کرے تو وہ دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بن جاتا ہے۔ وہ دنیا کے معاملات کو روشنی میں دیکھتا ہے اور کبھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ مثلا آپ سوچئے کہ ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک جنگل کا سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی سفر کر رہا ہے۔ یہ شخص بڑے جذبے کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ آگے ایک ندی آئی اور ندی میں تھوڑا پانی معلوم ہو رہا ہے، اور اس کا ساتھی پار جانے کے لیے بے دھڑک ندی میں کود پڑتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے، جہاں وہ کودتا ہے وہ گہرا گڑھا ہے اور وہ ڈوبتے بچتا ہے۔ جب وہ باہر نکل کر آتا ہے تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر اس راستے پر سفر کرتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں اتنا گہرا گڑھا ہے۔ اتنی دیر میں وہ قرآن پاک کی سورت پوری کر کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے اور کہتا ہے، بھائی مجھے تو خوب معلوم تھا کہ یہاں گہرا گڑھا ہے اور اللہ نے خیر کر دی کہ تم بچ گئے، مگر میں تمہیں کیسے بتاتا، میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ سورت پوری نہیں ہوئی تھی۔ آپ ہی سوچئے اس شخص کا یہ عمل کیسا ہے۔ بے شک قرآن پاک کی تلاوت ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن جب اس شخص کی جان جا رہی ہو تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھتا رہے اور رک کر اس کو یہ نہ بتائے کہ آگے جان کا خطرہ ہے؟ دراصل یہ دین کی صحیح سمجھ سے محرومی کا نتیجہ ہے، یہ دینداری کی غلط مثال ہے۔ اور سوچئے ایک شخص ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، جب دیکھو نفل پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لوگوں کو دین کی باتیں بھی سمجھا رہا ہے، لیکن اس کے بچے اکثر فاقے سے رہتے ہیں، ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، وہ بھوک سے بےتاب ہو کر پاس پڑوس سے مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم دن رات وظیفے پڑھنے اور تلاوت کرنے میں مشغول رہتے ہو، آخر کچھ محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے بچوں کا یہ حال ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ اللہ کے دربار سے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ بہت سا وقت اس کی عبادت میں گزر جاتا ہے۔ کمانا اور دنیا جمع کرنا تو دنیا داروں کا کام ہے، مومن تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بتائیے اس شخص کا یہ عمل دین کی ہدایت کے لحاظ سے کتنا غلط ہے؟ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، اور بچوں کو بھوکا مار کر نفل پڑھتے رہنا بہت بڑی دینداری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی دین کی صحیح سمجھ سے محروم ہو تو وہ کبھی بھی دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا، اور لوگ اس کو دیکھ کر ہمیشہ دین کے بارے میں غلط تصور قائم کریں گے۔ اگر آدمی دین کی صحیح سمجھ رکھتا ہو تو وہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار فرمایا، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھاؤں کہ اتنے میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ لمبی نماز پڑھا کر بچے کی ماں کو پریشان کروں۔ جزاک اللہ۔